پروگرام ارمغان اس وقت ایک ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، اور یہ پروگرام نے مختلف دریچے کھول دیے ہیں۔ ایک قتل سے شروع ہونے والا یہ کیس کس طریقے سے اس نے منشیات کے ایک بڑے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا ہے، کتنے کتنے شرفا کے چہرے جو ہے وہ فاش ہوئے ہیں، جن کو دیکھ کے آپ بھی حیران ہو گئے ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس شہر میں ہو رہا ہے، اور ہماری پولیس سو رہی ہے، سو نہیں رہی بلکہ وہ ان کے ساتھ شامل ہے۔ پولیس کے معاملے میں مشہور ہے کہ اگر یہ ہاتھی بھی ان کی تفتیش کے لیے دے دیا جائے تو اپنے آپ کو گدھا کہے گا۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس شہر میں منشیات سگریٹ کی طرح، اسٹور کی طرح جو ہے وہ کھلے عام بکتی ہو اور پولیس کو اس کی آگاہی نہ ہو۔ اب چونکہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے اور اس میں بڑے بڑے چہرے جو ہے انوالو ہوئے ہیں، اب ایکسپوز ہو رہے ہیں، اس لیے یہ پروگرام آپ کو مزید اس کی کڑیاں ہم آپ کو اپنے اگلے پروگراموں میں بے نقاب کرتے رہیں گے، اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ مصطفیٰ قتل کیس میں ملزم ارمغان کے حوالے سے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ 17 ارب 33 کروڑ روپے کہاں چلے گئے؟ 30 لاکھ ڈالر کرپٹو اکاؤنٹ میں کہاں سے آئے؟ اس بچے کے پیچھے کون ہے؟ بینک اور بینک مینیجر نے بھی اربوں کما لیے۔ کوئی بینک ایسا نہیں جس میں 2 نمبر اکاؤنٹ نہ ہو۔ اس طرح تو دہشت گردی کے لیے بھی بیرون ملک سے اربوں روپے آتے ہوں گے۔ نیاز احمد کھوسا صاحب کراچی پولیس کے انتہائی سینئر آفیسر تھے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ نیاز کھوسا نے اپنی پیشہ ورانہ ملازمت کے دوران انتہائی ہائی پروفائل کیسز کی کامیابی سے تفتیش کی اور انہیں منطقی انجام تک پہنچایا۔ کراچی میں ان جیسے قابل و فاضل اور اپنے پیشے پر مہارت رکھنے والے کمی افسران دیکھنے میں آتے ہیں۔ مصطفیٰ قتل کیس اور اس کے مرکزی ملزم ارمغان کے حوالے سے نیاز احمد کھوسا صاحب نے بڑی باریک بینی سے معاملات کی جانچ کی اور ایسے سوال اٹھائے ہیں جس نے خود کراچی پولیس کی تفتیش کو سوالیہ نشان بنا دیا ہے۔ اس ضمن میں ان کی ایک تحقیقی رپورٹ پیش خدمت ہے۔ مصطفیٰ قتل کیس کی تفتیش آخری مراحل میں چل رہی ہے۔ دانستہ یا نادانستہ اس کیس میں اے وی سی سی نے اتنی غلطیاں کی ہیں کہ مجبوراً پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے آئی جی سندھ کو خط لکھا کہ تفتیشی ٹیم نے کیس کی تفتیش کو سپوائل کیا ہے اور تفتیشی ٹیم کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تفتیشی ٹیم کے خلاف اے ٹی اے کی سیکشن 27 کی کارروائی ضرور ہوگی، کیونکہ آئی جی سندھ جناب غلام نبی میمن صاحب اور ایڈیشنل آئی جی جناب جاوید عالم اوڈو صاحب مصطفیٰ قتل کیس کے ملزمان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بہت سنجیدہ ہیں۔ دوسری طرف ایف آئی اے کراچی کے سربراہ ڈائریکٹر جناب نعمان صدیقی صاحب ملزم ارمغان کے خلاف تحقیقات کی سربراہی کر رہے ہیں۔ نعمان صدیقی صاحب کا کراچی پولیس میں بڑا نام ہے اور وہ کراچی کے اہم پوسٹنگز پر اے ایس پی سے لے کر ایس ایس پی کے عہدے پر کام کر چکے ہیں۔ ڈی آئی جی پروموٹ ہونے سے پہلے وہ ایس آئی او میں ایس ایس پی تھے۔ وہ ایک ایماندار، محنتی اور تفتیش کو گہرائی سے سمجھنے والے افسر ہیں۔ ملزم ارمغان ایف آئی اے سے بھی تفتیش میں کوئی تعاون نہیں کر رہا، مگر ایف آئی اے نے ملزم ارمغان کے عدم تعاون کے باوجود اس کے زیر استعمال بینک اکاؤنٹس کا جب مشاہدہ کیا تو صرف پچھلے 2 سالوں میں ارمغان کے اکاؤنٹ سے 17 ارب 33 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور یہ پیسہ پاکستان کے مختلف بینکس کے 40 اکاؤنٹ سے ارمغان کے زیر استعمال اکاؤنٹس میں آیا ہے، مگر اب اس کے اکاؤنٹ میں صرف 11 لاکھ روپے پڑے ہیں۔ ایف آئی اے تفتیش کر رہی ہے کہ 17 ارب اور 33 کروڑ اس کے اکاؤنٹ سے کہاں گئے، اور خاص طور پر اس بات کو دیکھا جا رہا ہے کہ ارمغان کی گرفتاری سے پہلے اور گرفتاری کے بعد کتنا پیسہ اس کے اکاؤنٹ سے نکالا گیا۔ اس کے علاوہ ارمغان کے 30 لاکھ ڈالر اس کی کرپٹو اکاؤنٹ میں پڑے ہیں۔ ایف آئی اے نے ارمغان کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون پنجاب فورینسک لیب میں بھیجا ہوا ہے، جہاں سے مزید معلومات ملنے کی توقع ہے۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ اس کا جواب ہے کہ صرف 2 سال میں 17 ارب 33 کروڑ روپیہ تو کال سینٹر سے آیا۔ کال سینٹر سے آنے والے پیسوں کے لیے ملزم ارمغان نے 2 اکاؤنٹ اپنے ملازم عبد الرحیم، تیسرا اکاؤنٹ اپنے دوسرے ملازم رحیم بخش اور چوتھا اکاؤنٹ اپنے ملازم جیرٹ ٹوبیاس کے نام پر میزان بینک میں کھولا ہوا تھا، جن میں 40 مختلف اکاؤنٹ سے پیسے ارمغان کے اوپر ذکر کیے گئے اکاؤنٹس میں گئے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ بیرون ملک سے پیسے 40 اکاؤنٹ میں سے کسی ایک میں آتے اور وہاں سے 40% کٹوتی کے بعد باقی 60% رقم ارمغان کے بے نامی اکاؤنٹ میزان میں آ جاتے۔ جی ناظرین، یہ پروگرام کا پہلا حصہ آپ نے دیکھا، ارمغان کیس جس نے ہمارے معاشرے کی جڑیں ہلا دی ہیں۔ کتنا مہنگا نشہ ہے یہ،
1 ग्राम 12,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक मिलता है, और इतनी आज़ादी से, इतनी आसानी से लोग ले रहे हैं और पी रहे हैं, और जब इसकी तलब उनको सताती है तो फिर वो यकीनन क्राइम की तरफ रुजू करते हैं, वो स्ट्रीट क्राइम करते हैं, वो कत्ल करने से भी बाज नहीं आते, सिर्फ एक नशा पूरा करने के लिए। तो इस नशे के खिलाफ जंग अगर आप जारी रखना चाहते हैं, आप अपनी नस्लों को बताना चाहते हैं, आप अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं, तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। आपको भी जहाँ जहाँ ये सरगर्मियाँ हो रही हैं वहाँ उसकी निशानदही करनी पड़ेगी। अगर पुलिस इस बारे में ताउन नहीं कर रही है तो आप सोशल मीडिया की आवाज़ बन जाएं। सोशल मीडिया का पैगाम बहुत मजबूत होता है, उससे यकीनन आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, आपकी नस्लों को भी फ़ायदा होगा। ये सोशल मीडिया ही है जिसने अरमगान केस को इतना हाई प्रोफाइल बनाया है। इस सोशल मीडिया के ज़रिए ही ये तमाम की तमाम कड़ियाँ खुली हैं, ये जुर्म के चेहरे बेनकाब हुए हैं। कितने बड़े-बड़े लोग जो आके टीवी पर बड़ा दर्स देते हैं, आज उनकी औलादें क्या कर रही हैं, ये तमाम के तमाम आपको बेनकाब हो जाएँगी, तमाम की तमाम हकीकत आप जान लेंगे। आइए अब प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। इस प्रोग्राम का कंक्लूजन यकीनन आपके लिए और मेरे लिए एक इबरत का ताज़ियाना बन जाएगा। चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ। अब दूसरा सवाल यह है कि हर बैंक कोई भी अकाउंट खोलने से पहले KYC यानी नो योर कस्टमर का प्रोसेस करती है। अब देखना ये होगा कि इन 40 अकाउंट्स का KYC क्यों नहीं हुआ जिसमें इतनी बड़ी रकूमात आती रहीं। बैंक रिकॉर्ड से ये बात सामने आई है कि हर ट्रांजैक्शन पर अकाउंट होल्डर ने 40% खुद रखा है और 60% रकम अरमगान के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। मतलब ये है कि 1 अरब पर 40 करोड़ अकाउंट होल्डर ने रखे और 60 करोड़ अरमगान के अकाउंट में गए। सिर्फ अपने अकाउंट में पैसा मंगवाने का 40% मुनाफा, ये बहुत बड़ा मुनाफा है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं और बगैर इन्वेस्टमेंट और बगैर बिजनेस के घर बैठे 1 अरब रुपए अपने अकाउंट में मंगवाने पर 40 करोड़ कमाया गया। यानी सिर्फ 2 सालों में अकाउंट होल्डर्स, बैंक मैनेजर्स और बैंक्स ने अरमगान से 6 अरब 81 करोड़ कमाए हैं, जो रिकॉर्ड पर है और इनका सबूत है। तीसरा सवाल यह है कि जब भी किसी अकाउंट में ज्यादा पैसे आते हैं तो मुताल्लिका बैंक STR यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट स्टेट बैंक को भेजता है। स्टेट बैंक STR, नैब और FIA को भेजता है और STR के रद्द अमल पर नैब और FIA फौरन नोटिस निकाल देते हैं और अकाउंट होल्डर के खिलाफ एक इंक्वायरी स्टैंड हो जाती है कि पैसे कहां से आए और क्यों आए हैं। और ऐसी STR पर सारे सियासतदान नैब इंक्वायरीज भुगत रहे हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI के लीडरान और इनके साथी शामिल हैं। मगर हैरत अंगेज तौर पर अरमगान और इसके दीगर 40 अकाउंट होल्डर्स के मुताल्लिका बैंक मैनेजर्स ने स्टेट बैंक को कोई STR नहीं भेजी। बैंक का STR ना भेजने का मतलब ये है कि अकाउंट होल्डर जो 40% अपने लिए रख रहा है उसमें मुताल्लिका बैंक भी अपना शेयर लेकर STR नहीं भेज रहा। FIA से गुजारिश है कि बैंक मैनेजर के साथ साथ इन बैंक्स के प्रेसिडेंट साहिबान को मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में अरमगान के साथ चालान करना चाहिए ताकि ये लोग भी होश के नाखून लें। इस किस्त को लिखने में इसलिए देर हुई कि मुझे इस बात का एतबार करना मुश्किल हो रहा था कि अरमगान के नौकरों के अकाउंट में 17 अरब आया होगा। थोड़ी कोशिश के बाद मुझे अरमगान के 4 अकाउंट्स, जिनका मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ, और दीगर 40 अकाउंट्स के डिटेल्स देखी तो मैं दंग रह गया कि पाकिस्तान का कोई बैंक ऐसा नहीं जिसमें ऐसे 2 नंबर अकाउंट नहीं है। जिन बैंक्स में ये जाली अकाउंट खोले गए हैं उनकी तफसील दर्ज झेल है। नंबर 1, मीज़ान बैंक में 16 अकाउंट, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में 7 अकाउंट, अलाइड बैंक में 1 अकाउंट, बैंक अल हबीब में 4 अकाउंट, बैंक अल फलाह में 3 अकाउंट, अस्करी बैंक में 2 अकाउंट, फैसल बैंक में 2 अकाउंट। अकाउंट्स जिन अफराद के नाम पर है और कितनी रकम हर अकाउंट में आई थी, अगर इसकी तफसील लिखने बैठूंगा तो ये मेरा कॉलम तवील बहुत हो जाएगा। इतना बड़ा कमीशन अकाउंट होल्डर और बैंक मैनेजर अकेले हजम नहीं कर सकते। ये सब कुछ बैंक की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। इस तरह तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अरबों रुपए बाहर से आते होंगे और इदारों को बैंक मैनेजर बेवकूफ बनाते होंगे, और यही वजह है कि दहशतगर्द पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। दरीजी के केस के मुतालिक मुझे मालूम हुआ था कि जनाब मुक़द्दस हैदर साहब, DIG CIA ने बलूचिस्तान पुलिस को कहा है कि आप अपना केस C क्लास कर दें और जली हुई कार हमारे हवाले कर दें। इस बात पर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था
کہ ڈی آئی جی سی آئی اے کس طرح بلوچستان پولیس کو اپنی مرضی اور ملزم ارمغان کے حق میں کوئی ڈکٹیشن دے سکتے ہیں۔ یہ سطریں لکھنے سے پہلے میری ایس ایچ او دریجی مٹھا خان، ایس ایس پی حب سید فاضل شاہ صاحب اور ڈی آئی جی جناب عبدالحمید سنجرانی صاحب سے دریجی کیس کے متعلق بات ہوئی۔ ان کا موقف سن کر مجھے اطمینان ہوا کہ انہوں نے دریجی والے کیس کے متعلق ہوم ڈپارٹمنٹ لکھا ہوا ہے۔ پرمیشن آتے ہی ارمغان کو دریجی والے کیس میں گرفتار بھی کیا جائے گا اور اس کیس میں چلان بھی کیا جائے گا۔ باقی ارمغان کے منشیات کیسز کے رول کے مطابق میری ایس آئی یو والوں سے بات نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ اے این ایف ارمغان کو گرفتار کر کے انٹروگیٹ کرے تو پتہ چلانا آسان ہو جائے گا کہ ارمغان نے منشیات کی مد میں کتنی منی لانڈرنگ کی ہے۔ یہ تھی ریٹائرڈ ایس ایس پی نیاز احمد کھوسہ کی تفتیش اور تہلکہ خیز انکشافات۔ اب جبکہ کراچی پولیس ارمغان کے باپ کامران قریشی کو بھی ناجائز اسلحہ اور منشیات رکھنے کے الزام میں گرفتار کر چکی ہے، اور مذکورہ بالا رپورٹ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کیس کے تفتیشی افسران مبینہ طور پر بھاری رقم لے کر کیس کا رخ کہیں اور موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آئی جی سندھ غلام نبی میمن جو انتہائی نیک نام شہرت کے حامل ہیں، ان کی سازش کو کامیاب ہونے دیں گے، اور ایف آئی اے بھی کیا خفیہ طاقتوں کے زیر اثر اس کیس کی بساط لپیٹ دے گی، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے ہائی پروفائل معاملات میں بہت بڑے چہرے پس منظر پر ہوتے ہیں، اور ان کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے کہ وہ تفتیش اور عدالتوں سے تاریخیں لے کر وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیس کے گواہوں کو بھی منظر سے غائب کرتے رہتے ہیں تاکہ کیس میں جھول پیدا ہو جائے اور قانونی سکون آنے کی وجہ سے یا کیس میں شکوک و شبہات پیدا ہونے کے باعث ملزم باعزت بری ہو جائیں۔ کیا اس کیس میں بھی وہی طریقہ واردات اپنایا جا رہا ہے؟ جی ناظرین، یہ پروگرام آپ نے دیکھا، انتہائی عبرت انگیز سروسناک پروگرام ہے۔ اس پروگرام نے ہمیں ایک ہمارا دریچہ کھولا ہے، ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ اب ہم نے پہلے سے زیادہ اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے، ان کی یونیورسٹیوں تک نظر رکھنی ہے، بلکہ وہاں جانا ہے، ان کی سرگرمیوں پہ نظر رکھنی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو جو آپ پیسے دے رہے ہیں آپ اس پر نظر رکھیں کہ اس کا کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اب بھی ایسا نہ کیا تو ایک کے بعد کئی ارمغان بنتے رہیں گے، ان نشے میں مبتلا ہوتے رہیں گے، اپنی طلب پوری کرنے کے لیے قتل ہوتے رہیں گے، اور آپ اور میں صرف آنسو ہی بہا سکیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے آج اپنی اولاد پر نظر رکھیں اور یونیورسٹیز تک جا کے پوری معلومات لیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ گھر سے غائب اگر رہتا ہے تو آپ جا کے دیکھیں، اس مقام پر جا کے جو ہے دیکھیں۔ آج کل تو گوگل سرچ سے میپنگ ہوتی ہے، آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ جب تک آپ اور میں اپنی اولاد پر نظر نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہمیں ایسے ہی سانحات کا شکار ہوتے رہیں گے، اور آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے، اور ان بلاؤں سے اور ان لعنتوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں اس سے چھٹکارا دے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی طرح کے دکھتی رگ والے مسائل کے ساتھ، سلگتے موضوعات کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، آپ کا میزبان ندیم احمد جمال ایڈوکیٹ۔